اڑے ہو کہ نہیں ہوں میں, اور وہ بھی ضد پہ اڑی ہے, روز آ کے بتاتی ہے کہ تم مرد ہے. بیچارہ آخری دم تک ماننے کو تیار نہیں. اور حیرت کی بات ہے, جب ان سے پوچھا جائے دنیا کا سب سے حسین چہرہ کون سا تھا, تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین تھا. پھر میں پوچھتا ہوں, اس آمینہ کے لال کے چہرے پر جب داڑھی تھی تو تجھے عیب کیوں لگتی ہے, تجھے بری کیوں لگتی ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا, اور وہ داڑھی والا تھا, داڑھی والا تھا. اور ایک بات ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں, جو عورتیں کھلے بال میں سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن ہے, آدھے ننگے پن کو سمجھتی ہیں فیشن ہے, یعنی دنیا نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ننگے رہنے کو فیشن کہتے ہیں, آدھے کپڑے پہننے کو فیشن کہتے ہیں. اگر آدھے کپڑے پہننا فیشن ہے تو تم سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے جو پوری ننگی رہتی, وہ کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتی. وہ جانور تو تم سے زیادہ فیشنیبل ہے, پورے اوپن ہے. جانوروں کی طرح دنیا تمہیں بنانا چاہتی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے. فیشن وہ نہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں, دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھو, عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو. سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کرے, دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں, کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں, لیکن سوچا کبھی دنیا کی سب سے عزت والی خاتون, سب سے عزت والی خاتون, جس کا مقام قیامت کے دن بھی کیا ہوگا پتہ ہے؟ فرشتوں کو, آپ کو میں بتا رہا ہوں, حدیث میں موجود ہے, فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے. قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا. عزت کا وہ مقام, عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا. لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں, دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہا, اور تم سمجھتی ہو عزت کھلے بن میں ہے, فیشن کرنے میں. فیشن وہ ہے ہی نہیں, ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے, وہ جانوروں والی زندگی ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے ہوس کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. عورت کو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, عورت کو دنیا نے آج آلہ کار بنایا ہوا ہے, اپنی ہوس کا نشانہ ہے. کیوں؟ کیا عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو نہیں, دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے دنیا. اسی لیے میرے عزیزوں, دنیا کے پروپیگنڈے پر نہ جاؤ, عزت تمہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی. اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا, اس لیے کبھی انہوں نے دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا کیسے چل رہی ہے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے. انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی. ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے. سفیر سمجھتے ہو نا, ایمبیسیڈر, قاصد. اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے, اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا, چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا. تو اس نے کیا کیا, انتظامات کیا, تیاریاں کی, قالین بچھایا. ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے, ریشم کا قالین بچھایا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے. بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا. حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں, دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے ہے. آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا, زمین پر چلنے لگے. بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا, اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے, آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ, عام سی کرسی لاؤ, اس پر میں بیٹھوں گا. بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے,
اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو، ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر، یہ ہمارا غرور نہیں ہے، میں نے اسی لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں۔ لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے، ان کی عزتوں کا طریقہ ہے، مل مل آپ کے لیے کر لینا چاہیے۔ نا، وہ صحابی تھے اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے ہیں، تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو۔ اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا، دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ ان صحابہ نے عزتیں اپنے نبی کی نسبت میں ڈھونڈی تھی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں رنگ جانے میں عزت مل جائے گی، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ زندگیاں گزر جائیں گی، لوگوں کی ٹھوکروں پر ہی جیتے رہ جاؤ گے، لوگ اچھالتے رہ جائیں گے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کی محبت میں جو عزت ہے، میں کہتا ہوں چند تکلیفیں تو آ سکتی ہیں لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ دنیا کی جھولیوں میں کبھی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ہم نے یہ چیز محسوس بھی کیا ہے۔ دنیا جس طرح بھی تکلیف دینے کی بات کرتی ہو لیکن مصطفیٰ کریم کی یاد ہمیں سکون بخش دیتی ہے، ان کی یادیں ہمیں دل کی طمانینت عطا کر دیتی ہیں۔ آ جاؤ اے میرے سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے، کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض۔ دنیا یہی ہے، اسی لیے آؤ سب کو راضی کر بھی نہ پاؤ گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے کرو، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ یہ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ اے نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں کہوں گا تو نعرے زور سے لگاؤ گے یہ وفاداری ہے، اور پھر ایک ڈنڈا پڑے تو سارے بھاگ جائیں یہ وفاداری ہے۔ وفاداری یہ نہیں، وفاداری طوفانوں میں بھی کھڑے رہے، آندھیوں میں بھی کھڑے رہے اور شریعت مصطفیٰ کو آنچ آنے نہ دے، شریعت مصطفیٰ پر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مضبوطی عطا کرے، یہ وفاداری ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی کو کوئی چیز دے کر کے جاتا ہوں، ایک کپڑا ہی صحیح، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، صحیح بات ہے۔ میں اگر اپنا امامہ کسی کو دے دوں، 4 لوگوں کو، اور میں کہوں کہ اس کو سنبھالو، تمہاری اگر محبت ہے تو اس چیز کو سنبھال کر رکھو گے۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ ساری جگہوں پر بولتے تو گھوم رہے ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس امامہ ہے، ہمارے پاس کپڑا ہے، لیکن پوچھا کہ ہے کہاں؟ پتا چلا کسی گٹر میں رکھا ہوا ہے، کسی کیچڑ میں ہے، کسی مٹی میں ہے، کہیں پڑا ہوا ہے، بس زبانوں پر ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، دین مصطفیٰ کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہوا ہے، فخر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس ہے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ نہ عورتوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ بچیوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ شادیوں میں نظر آ رہا ہے، وہ اسلام ہے کہاں؟ زبانوں پر۔ وفاداری اس کو نہیں کہتے، وفاداری یہ ہے کہ تمہارے جسم پر اسلام نظر آئے، تمہارے عمل میں اسلام نظر آئے، تمہارے اخلاق میں اسلام نظر آئے،
تمہارے بول چال میں، تمہارے طریقہ کار میں اسلام نظر آئے. مسجدوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ فجر میں کیوں غائب ہو سارے کے سارے؟ اسلام کہاں ہے؟ میرے عزیزو، نعرہ لگانا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، ہم تو چھوڑو، ہم تو بہت نکمے لوگ ہیں، بہت دور کے ہیں. وہ صحابہ تھے جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے. ایک صحابی نے آ کر کے حضور سے اتنا کہا تھا، واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ انظر ماذا تقول، سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے. ہم تو آسانی سے کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ آپ سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے. صحابی نے جب یہ کہا تھا، حضور فرماتے ہیں سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے دوسری بار کہا، قسم خدا کی یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں. حضور نے پھر کہا سوچ سمجھ کر کے بول. تیسری بار انہوں نے کہا قسم خدا کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تب میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے، اتنی تیز آئیں گی مصیبتیں، اس کے لیے تیار رہ جا. تو یہ صحابی کو حضور نے فرمایا ہے جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا نوچ کھانے کے لیے دوڑتی ہے. یہ سارے جو معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یوں ہی نہیں ہوتے. مصلحت کی باتیں کرو کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا. آپ یہ ولولہ انگیز باتیں، جذبات کی باتیں نہ کرو کوئی نہیں پوچھے گا. تبلیغی جماعت کو تو اسرائیل میں بھی انٹری ہے، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کچھ نہیں. ہاں حضور پاک کی محبت میں سیریس کوئی نظر آتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے ڈینجرس پرسن، ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک. حضور سے محبت کرنے والے پر یہ دنیا کے سارے سوشل سائٹس، فیس بک، انسٹا، یہ سب بینڈ لگا دیتے ہیں. یہ ساری ویڈیوز نہیں آنا چاہیے اس کی. حضور کی محبت کی بات کرتا ہے اور سیریس کرتا ہے. پتہ یہ چلا میرے عزیزو اصل ایمان یہی ہے جس سے دنیا کو خوف ہے. لیکن آپ کو میں یہ کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت کا اظہار کرنے کے بعد آپ پر چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے تو رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر اللہ کے فرشتے اتارے جائیں گے. وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہارے انتظار میں. ڈرو مت، گھبراؤ مت. اسی لیے میرا آخری یہ میسج ہے سب کو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے آپ کو سپرد کرنے کا مطلب یہ ان کی شریعت طاہرہ کو زندہ رکھو. حالات اتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی سب کی نظریں تمہاری طرف ہے، تمہارے اخلاق کی طرف، تمہارے کردار کی طرف. اور یاد رکھنا میں آج اظہار بھی کر دیتا ہوں، محبت مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ اپنے آپ کو بم باندھ کر کے بلاسٹ کر لے. یہ سنیوں کا شیوا نہیں، یہ عاشق رسول کا شیوا نہیں ہے. عاشق رسول کھلے میدان میں بات کرتا ہے، کھلے میدان میں بات کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو حرکتیں ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا دنیا کی کسی سرزمین پر، آتنکواد جس کو کہا جائے، دہشت گرد جس کو کہا جائے، ٹیررزم جس کو کہا جائے، عشق مصطفیٰ سے اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں ہوتا. ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو نہیں مانتے. اور نوجوانوں ایسا کبھی کوئی بہکائے تو کان کھڑے کر لینا توجہ سے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ناحق کسی ایسے عام آدمی کی جان لینا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اسلام تمہیں بلی کو بھی اگر باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا، مر گئی تو جہنم میں چلا جائے گا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تمہاری عبادتیں سب منہ پر مار دی جائیں گی، جانور پر بھی ظلم جائز نہیں. یہ تمام جو چیزیں آج پیدا کی جا رہی ہیں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، کتنے حالات خراب ہوئے. مجھے پتا ہے
9/11 کے بعد پوری دنیا کے حالات بدل گئے. کیوں؟ اسلام کو اس طرح سے پیش کیا گیا, مسلمانوں کے چہرے کو اس طرح سے پیش کیا. چند مسلمانوں نے اگر یہ کیا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا کوئی رشتہ نہ رکھے. کھل کر کے کہو, صوفیہ کی یہ جماعت ہے, یا اولیاء کاملین سے محبت کرنے والی اور عشق مصطفیٰ کی گنگانے والی جماعت ہے. نوجوان سوشل میڈیا پر اگر کہیں کسی کا لنک بھی ہو توبہ کر لو, نکل جاؤ ایسی چیزوں سے. ارے تم شیر ہو, مصطفیٰ کریم کے وفادار ہو, تمہیں ایسی حرکتوں کی ضرورت قطعاً نہیں پیش آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا حامی و ناصر و مددگار ہے. یہ دین صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور میں مذمت بھی کرتا ہوں ایسے کسی بھی نوجوان کی ملوث ہونے سے, کسی بھی نوجوان کے. اور میں آس پاس سارے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسی جماعتیں جو نوجوانوں کو بھڑکا کر کے, نوجوانوں کو دین کے نام پر اور بھی بہت سارے ایسے جذباتی نام پر ان کو ابھارتی ہیں, کئی جگہ پر ان کو لے جاتی ہیں. یہ ساری جماعتیں پڑوس ملک سے اپنا کام کر رہی ہیں, اور ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں اپنے نسیں پھیلائی ہوئی ہیں. اس لیے یہ تنبیہاً ضروری ہے ہر نوجوان کو, سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے, کسی کے ہتھے مت چڑھ جانا, کسی ایسے کے ہتھے مت چڑھ جانا جو تمہارے جذبات کا استعمال کر کے تم سے ایسے کام کروا دے جو پوری امت مسلمہ کے لیے خطرہ بن جائے, پورے اسلام کے لیے خطرہ بن جائے. آج ہر مسلمان کے لیے, یہ سارے ٹوپی داڑھی والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے, کتنی مشکلات ہے. آپ کو پتا ہے نیو یارک میں آج سے 25 سال پہلے جب ایسے حملے ہوئے تھے تو کئی سال تک وہاں رہنے والے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی, کتنی تکلیفیں. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک چیز ہے ایکسٹریمزم, یہ جو شدت پسندی ہے وہ دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے. ایک طرف سے شدت ہو تو دوسری طرف کی بھی شدت کو وہ جنم دیتی ہے. حالات ایسے تھے کہ لوگ اس وقت سکھوں کو بھی مار رہے تھے تو انہوں نے بھی پگڑیاں نکال لی, داڑیاں نکال لی. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملات, چند لوگوں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ خطرے میں ہے. کیوں ایسا کوئی نوجوان کرے؟ نہ خود کا بھلا, نہ دین کا بھلا, نہ دیش کا بھلا, کسی کا بھلا نہیں سوائے نقصان کے. اس لیے نوجوانوں ان حالات میں کبھی بھی اپنے واٹس ایپ کا استعمال, اپنے فیس بک کا استعمال, اپنے انسٹا کا استعمال, یہ سارے جال ہیں. تمہارے اسٹیٹس کا استعمال کبھی ایسی چیزوں میں ہرگز نہ کرو. ہاں روز اسٹیٹس لگاؤ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اپنے نبی پاک سے عشق کا اظہار روز صبح شام کرو, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اپنے دین اسلام کی اچھی باتوں کو نشر و اشاعت کرو, یہ بہت خوب بات ہے. لیکن کچھ ایسی گتی ویدیوں کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو خود کو بھی خطرے میں ڈالو گے, خاندان کو بھی اور قوم کو بھی, پوری امت کو بھی. اور اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں ہرگز مت ڈالنا. اور جو ہلاکت میں خود اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ سوسائیڈ کرنے کا جرم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا, ڈائریکٹ جہنمی ہے خودکشی کرنے والا. توبہ کریں ان تمام چیزوں سے اور اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے. ہمارے حالات کو رب تبارک و تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے, ہمارے اس ملک کو امن و امان عطا فرمائے. ظالموں کے ظلم سے اللہ حفاظت فرمائے, بری نظر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اخیر میں پھر میں یہ کہوں گا نہ ادھر ادھر کی باتیں کریں, چلو آمنہ کے لال کی باتیں کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو عزتوں میں اضافہ ہے وہ کسی اور میں نہیں. سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں لوگ مجھے خطاب کا بیٹا عمر کہتے تھے, لیکن جب مصطفیٰ کریم کی نسبت آ گئی تو لوگ اب خطاب کا بیٹا عمر نہیں امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں.
اور خلیفۃ رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. یہ عزتیں ہیں میرے عزیزوں. خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے, کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی. پوچھا گیا تو کہتے ہیں ہر جنگ میں اللہ فتح اس لیے عطا کرتا ہے کہ میری ٹوپی میں ہمیشہ حضور کے 3 منہ مبارکہ ہوا کرتے ہیں. اس نسبت پر وہ فخر کیا کرتے تھے. آج آؤ ہم بھی انہی نسبتوں پر فخر کریں. دنیا کی نسبتیں ہمیں نہ یہاں سرخرو کریں گی نہ وہاں پر. بارگاہ مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوا اس کا حال یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. لبیک یا رسول اللہ. جو حضرات کھڑے ہو جائیں. سلسلہ عالیہ قادریہ کی نسبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے میں جس انداز سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں, اور جو آلریڈی کسی سلسلہ صحیحہ سے اور مرشد برحق سے مرید ہیں, آلریڈی کسی سے مرید ہیں, تو توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مردوں کو اپنے انداز سے پڑھاتا ہوں, عورتیں اپنے الفاظ میں پڑھیں گی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبہ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ. الہی میں نے توبہ کی, اپنے پچھلے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا. ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ہر برائی سے بچتا رہوں گا. الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما. میں نے اپنی جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا, بیچ دیا, بیچ دیا. میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا, وقف کیا, وقف کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر جبار خدا اس محفل پاک و شرف قبولیت عطا فرما. اس میں جتنے بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین حاضر آئے مولا اس جلسے سے نکلنے سے پہلے سب کی بخشش کا اعلان فرما دے. مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر, جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد کر دے. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے.
مولا کریم جو بے جوڑ ہے انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اے خلاق کائنات ارحم الراحمین، ہماری ماں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں بیویوں سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما۔ ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، ہم سب کو نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد، شرین و فتین و جلنے والوں کے جلن سے بچا، جادو سحر ستلی علوی ہر طرح کی بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم احسن الخالقین قدیر و جبار خدا، اس ملک کو ہر طرح کے ظلم و فساد سے بچا، ہمیں برکتوں والا ملک عطا فرما۔ یا رب کریم احسن الخالقین تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما۔ قیامت کے دن تیرے نبی پاک کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم خدا، ہماری آنکھیں نہ جانے کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا آخری وقت مدینے میں عطا فرما، تیرے نبی کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن نصیب فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا، سید الانبیاء مشعل فی الوفا، ونفی حقه لليتامى دفاع، مصطفیٰ خیر الورى سرور گردو سراغو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وقام کیا ہو غوث کے درگاہ گدا ہو، خادم خواجہ میاں ہو، اور سرے کل اولیاء ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون، خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا، سهل لنا إشكالنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمامی حضرات، اسٹیج ٹوٹ جائے گا، تھوڑا آرام سے حضرت سے مصافحہ کریں۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے 2:30 بجے مفتی صاحب کو روانہ ہونا ہے. آپ کی محبت میں مفتی صاحب رک گئے، حالانکہ میں صلاۃ والسلام کے وقت کہہ رہا تھا حضرت کو جانے کے لیے، لیکن حضرت رک گئے ہیں. آپ کی محبت میں مصافحہ بھی کر رہے ہیں. آپ بد نظمی نہ کریں، اطمینان سے مصافحہ کر لیں اور مفتی صاحب کو جانے کا موقع دیں.